کیا عدل و انصاف کو بھی نماز کی طرح قائم ہونا چاہیے؟ لوگوں کے حق میں عدل اور انصاف کو نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا پیڑ پودے بھی عبادت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ رحمان کی تفسیر کو سن رہے تھے اور اب تک ہم نے 3 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 4 سے لے کر کے آیت نمبر 9 تک کی تفسیر کو جانیں گے۔ آئیں آیت نمبر 4 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم اللہ الرحمن الرحیم علمہ البیان، اس نے انسان کو بیان کی تعلیم دی۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 4 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی زبان کی تیزی کو اس پر نہ چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے، اپنے کلام کی فصاحت و بلاغت اس شخص کو دکھاؤ جس نے تمہیں فصاحت و بلاغت اور بولنے کا ہنر سکھایا ہے۔ بولنا اور تقریر کرنا انسان کے لیے اللہ کا ایک ہدیہ ہے، اور قرآن تقریر اور گفتگو کے کچھ اصول بتا رہا ہے۔ مستدل اور محکم ہونا چاہیے، اچھا اور معین ہونا چاہیے، مہربان اور ملائم ہونا چاہیے، فصیح و سلیس اور واضح ہونا چاہیے، کریم اور شفیق طریقے سے ہونا چاہیے، خوبصورت طریقے سے ہونا چاہیے، اچھی چیزیں بولنی چاہیے، یہاں تک کہ مجادلے اور تنقیدی بحث بھی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ ناظرین، نکات کے بعد اس آیت میں پروردگار عالم نے بندگان کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ پیغام نمبر 1، علم سب سے بڑا کمال ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ علمہ، علم و تعلیم خلقت سے پہلے اور خلقت کے بعد تکرار ہوئی ہے۔ نمبر 2، کسی زبان اور خاص لغت کا ہونا مہم نہیں ہے بلکہ قدرت بیان مہم ہے۔ نمبر 3، زبان بیان کرنے کا ایک ذریعہ ہے مگر بیان الہی تحفہ ہے۔ نمبر 4، ماں باپ ہر بچے میں جو بولنے کی صلاحیت چھپی ہوتی ہے اسی کو نکھارتے اور ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 5، انسان کی خلقت 2 تعلیم کے بیچ میں ہوئی ہے۔ نمبر 6، بیان اور تکلم کی قدرت رحمت الہی کا ایک جلوہ ہے۔ نمبر 7، جو کئی زبان بولنے پر قدرت رکھتے ہیں اس ہنر کو خدا کی طرف سے جاننا چاہیے۔ نمبر 8، ایسا علم تعریف کے قابل ہے جو بیان ہو۔ ناظرین، یہاں پر ہماری آیت نمبر 4 کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اگلی 2 آیتوں کی یعنی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، آفتاب و ماہتاب سب اسی کے مقرر کردہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور بوٹیاں، بیلیں اور درخت سب اسی کا سجدہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 5 اور 6 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ حسبان غفران کے وزن پہ یہ مصدر ہے جو حساب کے معنی میں ہے۔ چاند و سورج کا ایک حساب و کتاب ہے، ان کا حجم، وزن، ان کی مختلف قسم کی حرکتیں، حرکت کی لائن، ان کی ایک سے دوسرے کرات کی مسافت، حرکت کی مقدار اور ایک دوسرے پر تاثیر ڈالنے کی مقدار، سب کے سب حساب و کتاب رکھتے ہیں، اور ان کا حساب اتنا باریک و دقیق ہے کہ علماء و دانشمندان سورج گرہن اور چاند گرہن نئے سال کے شروعات کو انہی سے جان جاتے ہیں اور پیش بینی کرتے ہیں۔ نجم ہر اس اگنے والی چیز کو کہتے ہیں جس میں تنا نہیں ہوتا، اور شجر ہر اس اگنے والی چیز کو کہتے ہیں جس میں تنا ہوتا ہے۔
اس آیت میں نجم سے مراد شجر کے قرینے کے مطابق پودا ہونا ہے، نہ کہ آسمان کے ستارے۔ تفسیر المیزان جلد نمبر 10۔ قرآنی آیتوں کے مطابق چاند، سورج، ستاروں کا ایک راستہ ہے اور سب کے سب اسی پہ گامزن ہیں اور ان کی عمر بھی معین ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 33، سورہ یاسین آیت نمبر 30۔ دن رات کو ہونا اور موسموں کا بدلنا ایک سادہ وقت میں ہوتا ہے مگر بہت باریکی سے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے اور ہر جگہ کے لیے ہے۔ اسلام میں عبادت کا پروگرام جیسے نماز اور روزہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے پہ ہوتا ہے، اور سال کے مہینوں کا چلنا بھی اسی سے منظم ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ زوال آفتاب سے لے کر رات کی تاریکی شروع ہونے تک اور صبح کے وقت نماز کو قائم کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرو اور روزے کو رات تک رکھو۔ روایتوں میں آیا ہے کہ روزے کو ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر رکھنا شروع کرو اور شوال کا چاند دیکھ کر ختم کرو، اور شاید پیڑ پودوں کے سجدہ کرنے کا مطلب پروردگار کے احکام کے سامنے ان کا تکوینی خضوع ہو کہ جو راستہ خدا نے ان کے لیے معین کیا ہے بغیر کسی کمی بیشی کے طے کرنا ہے اور قدرتی قانون کا پالن کرنا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، زمین و آسمان ایک قانون کے تحت چلتے ہیں۔ نمبر 2، زمینی پیڑ پودے اپنی زندگی اور تکامل کو آسمانی چاند اور سورج سے جانتے ہیں۔ نمبر 3، یہ دنیا و جہان ایسے نظام اور قانون کے ماتحت ہیں جو پہلے سے ہی خداوند متعال کی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہماری 6 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آیت نمبر 7، 8 اور 9 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ اس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور انصاف کی ترازو قائم کی ہے تاکہ تم لوگ وزن میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور تولنے میں کم نہ تولو۔ ناظرین، یہ تو تھی اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ رحمت الہی اور تعلیم جیسی نعمت اور چاند و سورج کے حساب و کتاب اور ساری موجودات کے سجدے کو بیان کرنے کے بعد، جو کہ انسان، خدا اور طبیعت کے درمیان ایک قسم کا رابطہ ہے، یہ آیتیں انسان کا سماج کے ساتھ کیسا رابطہ ہے اس کو بیان کر رہی ہیں۔ میزان یعنی ترازو اشارہ ہے قیامت کے ایک مقام کی طرف۔ میزان میں عدالت یہ ہے کہ نہ کوئی چیز زیادہ ہو اور نہ ہی کم ہو۔ کتاب اور میزان دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ خداوند متعال سورہ حدید میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ۔ اس آیت میں بھی قرآن کی طرف اور میزان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لوگوں کے حقوق میں میزان اور عدل و انصاف کا خیال نہ کرنا انسان کو فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور انسان کو جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے۔ سورہ مطففین میں ہم پڑھتے ہیں کہ ویل للمطففین، کم تولنے والوں پر وائے ہو۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے انا کتاب الفجار، اور پھر ویل یومئذ للمکذبین، گویا حرام لقمہ فسق و فجور کی تمہید ہے، اور فسق و فجور کفر و تکذیب کا سبب ہے۔ عدل و انصاف اور میزان قائم کرنے کے لیے اسلام نے بہت ہی اہم اور دقیق احکام بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ روایات میں آیا ہے اگر قاضی کا جوتا تنگ یعنی کسا ہوا ہے تو اس کو اس وقت فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کہیں اس کے جوتے کی تنگی اس کے فیصلے پر اثر نہ کرے اور اس کو جلد بازی اور بد اخلاقی پر نہ ابھارے اور اس کو صحیح اور حق فیصلے سے روک دے۔ تجارت یعنی بزنس کے آداب۔
حدیث میں پڑھتے ہیں کہ ایسی تجارت قابل تحسین ہے جو سچ اور حق پر قائم ہو۔ اصول کافی جلد نمبر 5 آداب تجارت۔ امام علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ کھوٹے اور خراب درہموں کو کنویں میں پھینک دیا جائے تاکہ اس سے دوبارہ لین دین نہ ہو سکے۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 160۔ آپ ہر روز کوفے کے بازار میں ٹہلتے اور کبھی کبھی بازار کے بیچ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے تاجروں، خدا سے خیر طلب کرو، لوگوں کو آسانیاں فراہم کر کے برکت حاصل کرو، جھوٹ والے لین دین سے دوری اختیار کرو، ظلم اور بے عدالتی سے بچو اور ربا اور سود خوری کے قریب بھی نہ بٹکو۔ ناظرین، ان بہترین نکات کے بعد پروردگار عالم نے کچھ بہترین پیغامات بھی رکھے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ پیغام نمبر 1، آسمان اور زمین حادثاتی نہیں ہیں۔ آسمان کی بلندی، اس کا حجم، مقدار، ستاروں کی دوریاں بڑی حکمت اور کاریگری سے ہیں اور یہ سب الہی رحمت کا نمونہ ہے۔ نمبر 2، عدالت نماز کی طرح ہے، اس کو معاشرے میں قائم کرنا چاہیے۔ نمبر 3، میزان اور تولنے کے پیمانے کو عادلانہ ہونا چاہیے، چاہے وزن ہونے والی کوئی بھی چیز ہو۔ نمبر 4، کائنات کی بقا میزان کی وجہ سے ہے، ہماری زندگی کو بھی میزان کے راستے پہ ہونا چاہیے۔ نمبر 5، عدل اور میزان زمین اور آسمان دونوں کی بقا کا سبب ہے، اسی طرح معاشرے کی بھی بقا کا سبب ہے۔ نمبر 6، معاشرے کو کامیابی تک پہنچنے کے لیے 2 پروں کی ضرورت ہوتی ہے، علم اور عدالت۔ آج کی دنیا میں علم تو پایا جاتا ہے لیکن عدالت نہیں ہے۔ نمبر 7، عدالت تک پہنچنے کے لیے قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا۔ نمبر 8، کاموں میں نہ افراط کرنا چاہیے اور نہ ہی تفریط۔ نمبر 9، کام میں چوری کرنا ملازمین، نوکری پیشہ والوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، استاد اور ذمہ دار لوگوں اور دینی مبلغین کے لیے بھی ایک ناپ تول میں کمی کرنے کی طرح ہے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ جب انسان حق کی رعایت نہیں کرتا تو فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے، اور ایک مرحلہ اور جب آگے بڑھتا ہے تو وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کفر کو اختیار کر لیتا ہے۔ ناظرین، پیڑ پودے بھی سجدہ کرتے ہیں اور انسان بھی سجدہ کرتے ہیں، بس دونوں کے سجدہ کرنے کے درمیان فرق یہ ہے کہ پیڑ پودے اسی راستے کو طے کرتے ہیں جو ان کے لیے پروردگار عالم نے بنایا ہے، یہی ان کا سجدہ ہے۔ ناظرین، اسی طریقے سے عدل و انصاف کا قائم کرنا بھی ویسے ہی واجب ہے کہ جیسے نماز کو قائم کرنا واجب ہے، کیونکہ جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، ویسے ہی قرآن میں کہا گیا ہے اقیم الوزن۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔